حبشہ کا جو بادشاہ تھا حبشیوں کا نجاشی، ان کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، لیکن نام ان کا تھا اصحمہ۔ چند حضرات یہ کہ حبشہ چلے گئے، اور ان میں حضرت علی کے بھائی بھی تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی۔ جب یہ حضرات حبشہ چلے گئے، نجاشی کو پتہ چل گیا کہ یہ نیا جو نبی آیا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کے کچھ افراد یہاں آئے ہوئے ہیں، میرے ملک میں حبشہ کے اندر کچھ افراد آئے ہوئے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ تو نجاشی نے بندے بھیجے کہ ان کو تلاش کرو، جو لوگ آئے ہیں ان کو لا کر کے مجھ سے ملا دو۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی اور چند افراد اور بھی جا کر کے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ نجاشی نے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن نبی نے اس کو وہ مقام دیا جو صحابہ کا مقام دیا، اس لیے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نجاشی سے جا کر کے جب یہ ملے، نجاشی چونکہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں، اور وہ جو نیا نبی آیا ہے اس کا مدعا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور اس کا پروگرام کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور کن باتوں کی دعوت دیتا ہے آپ کو۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ نجاشی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ تھے، ابو طالب کا بیٹا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، میں کچھ سنا دیتا ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا ہے، ورنہ میں بھی آپ کو کچھ سنا دیتا۔ بہرحال ظاہر ہے کہ پٹھان اور بلوچ اگر آپ کو کوئی سنا بھی دے تو آپ کو کوئی اثر بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہے کیا چیز، پٹھان اور بلوچ اور سندھی اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ چنانچہ جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ سورہ مریم ہے۔ بس اللہ کی مرضی ہے، 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18 اور 22 انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ کے اشارے سے، ویسے صراحتاً 18 انبیاء ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے بعض غیر انبیاء کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت زید ہے، زید کا کھل کر کے صاف نام لیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ تھا، زید کا بھی نام اللہ نے لیا ہے۔ اور غیر انبیاء میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نام لیا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پہ۔ یہ تقریباً آدھا پارے کی سورت ہے سورہ مریم، جو میں نے ابھی 1-2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یہ آیتیں جب حضرت نے تلاوت کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے، تو حضرت نجاشی کے آنسو آگے رونے لگے، اور رو کر کے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تلاوت ظاہر ہے کہ جو ان کی تلاوت تھی، میں نے عرض کیا کہ میرا بھی گلا بیٹھ گیا، اگر ہو تو کسی ٹائم پہ میں بھی اپنے اس پاگل انداز میں آپ کو سنا دوں، لیکن ہماری زبان وہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ قربان جائیں ان کی اس پیاری آواز پر، اور ان کی جوتیوں پہ اللہ مجھے قربان کر دے۔ انداز تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کا، جس انداز میں وہ پڑھ رہا تھا، اور حضرت نجاشی، حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام ہے، وہ سن رہے تھے۔ حضرت مسلمان ہو گئے، آپ کے کچھ ساتھی اور بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر
حضرت نجاشی نے کہا کہ جس کے شاگردوں کا یہ حال ہے، جنہوں نے مجھے پاگل بنا دیا، استاد کا کیا حال ہوگا؟ شاگرد ایسے خوبصورت، ایسے پیارے، ان کی ایسی پیاری آوازیں، اور شاگرد جب ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کلام ہے؟ اس موقع پر حضرت نجاشی نے یہ کہا، ما اشبہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو قرآن تم سنا رہے ہو، اس نے تو قرآن دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں، یہ کیسے پیارا کلام ہے، اور یہ کس طرح مشابہت رکھتا ہے ہماری اس کتاب کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ جو ہماری کتاب کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ اور قرآن نے حضرت نجاشی کی تعریف بھی کی، عیسائیوں کی تعریف بھی کی۔ آدمی جب اپنے ضد اور اناد کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، فارسی والا کہتے کہ جو یندہ یا بد، تلاش کرنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو یندہ یا بد، من جد وجد، آدمی میں جب طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ حضرت نجاشی نے ضد اور اناد کی نیت سے قرآن سنا نہیں، بلکہ طلب اور تڑپ تھی۔ اس نے جیسے سنا تو قرآن بھی کہتا کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے کسی کو دل بھی دیا اور کان اپنے متوجہ کرے اور حاضر ہو کر کے پورے دل کے آنکھوں سے، دل کے کانوں سے جب سنے تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نجاشی کو ہدایت دے دی اور آپ کے ساتھیوں کو حضرت نجاشی رونے لگے۔ اللہ نے اس نجاشی کے رونے کی تعریف بھی قرآن میں کر دی اور ان کے ساتھیوں کی بھی۔ چنانچہ قرآن کہتے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اور ساتویں پارے کی آیت یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ میرے پیارے، یہود بڑے خبیث ہیں، یہ تمہارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن عیسائیوں کے اندر کچھ رحم دلی ہے۔ عیسیٰ کچھ رحم دل ہے، عیسائی وہ رحم دل ہے۔ مشرکین اور یہود تمہارے دشمن ہیں، وہ ضدی قسم کے، انادی قسم کے لوگ ہیں۔ عیسائیوں کے اندر طلب موجود ہے، اور انہیں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ اشارہ حضرت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف کہ ان میں علماء بھی ہے، اور ان میں رہبان اور ان کے راہب اور مشائخ، جس کو آج کل آپ پادری کہتے، ان پادریوں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر کچھ طلب ہے، اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب اس قرآن کو سنتے جو نبی پر نازل ہو گیا تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ یہ جس کی رونے کی قرآن نے تعریف کی، ساتویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہے، یہ تعریف حضرت نجاشی کی۔ تو حضرت نجاشی روئے اور حالت تو بدل گئی کہ آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ افراد کو کہا، کچھ ایسے لوگ جو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن یہ کہ ان میں ضد اور اناد نہیں، فرمایا کہ جا کر کے اصل سرکار کو دیکھ لو اور اس کی زیارت کر لو۔ یہ جس کے شاگرد نے ہمیں اس طرح پاگل بنا دیا، یہ شاگرد ایسے پیارے، خوبصورت اور معصوم، اور ایسی ان کی تلاوت ہے، جا کر کے استاد جی کو دیکھ لو کہ استاد جی کون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ استاد جی بھی عام استاد جی نہیں ہے، استاد جی نبی ہے علیہ السلام، جا کر کے اس کو دیکھ لو۔ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جامع صدیقیہ کی مسجد یہ کیفیت آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتی، اور یہ ملا نالائق قسم کا مولوی یہ بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ کیفیت۔ 40 آدمی کے تقریباً لگ بھگ یہ حضرات یہ چلے گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہا کہ نجاشی نے ہمیں بھیجا ہے، نجاشی نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو زیارت تو کریں گے، ظاہر ہے کہ میرا چہرہ تو نہیں تھا کہ جس پہ نظر جم جائے تو آپ کو نفرت ہو جائے، وہ محمد کا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پیارے کا چہرہ تھا۔ جیسے آنکھیں لگی، نگاہ جیسے جم گئی تو جم گئی، بس نگاہ پڑ گئی تو نگاہ جم گئی، پھر نگاہ ہٹانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ جیسے پیارے کو دیکھا، آنکھیں مبارک دیکھو، پیشانی مبارک بھی دیکھو، ہونٹ مبارک بھی دیکھو،
दांत मुबारक भी देखो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हज़रत हम सुनना चाह रहे हैं कि आपके पास है क्या, आपकी दावत क्या है, आप क्या लेकर के आए हैं, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। वहाँ सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत हज़रत ने सुनाया। हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब ने नजाशी को और असहमा को, जो कि मुसलमान हो गया, और अब जबकि इनके ये हज़रात आ गए, हज़रत के पास आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत से उन्होंने कहा कि आप सुनाएं आपके पास क्या है और आपकी दावत क्या है और आपका गरज क्या है। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं तुम्हें सुना देता हूँ। तो मेरे प्यारे ने फिर सुनाया, यासीन शरीफ आपने सुना दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं इस कुरान की कसम उठा करके, आसमान वाला अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं अल्लाह कसम उठा करके, इस कुरान की कसम उठा करके कह रहा हूँ जो मेरा कलाम है, मैंने मखलूक की हिदायत के लिए इसको भेजा है। मैं अल्लाह इसकी कसम उठा करके कह रहा हूँ, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप पक्के मेरे सच्चे रसूल हैं। और अला सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता सिर्फ आपका है, आप सीधे रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं, बाकी दुनिया के अंदर जितने भी रास्ते वो सारे झूठे ही झूठे। नबी का रास्ता यही है, अल्लाह की रस्सी यही है, नबी की दावत पूरी ज़िंदगी की 23 साल की दावत वो यही है जो इस नालायक मुल्ला के हाथ में है, जिसको खल्क़ खुदा ने छोड़ा है। जी, जब हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद, वो मेरे प्यारे की ज़बान थी, प्यारे की आवाज़ थी। आवाज़ क्या होगी? अल्लाह ताला मुझे और आपको मोहम्मद की ज़ियारत कराए और वो प्यारी आवाज़ हमें सुना दे, इसका अंदाज़ा आप कर भी नहीं सकते। तो जब नजाशी की 40 आदमी जब गए हज़रत के पास, तो हज़रत से कहा कि हज़रत आप हमें तिलावत सुनाएं। तो प्यारे ने अपनी प्यारी आवाज़ में, सहाबी के अल्फाज आपको सुना देता हूँ, मिशकात में हदीस है। सहाबी कहता है कि जब नमाज में खड़े होते थे तो खुदा की कसम जी चाहता था कि मोहम्मद पढ़ता जाए और हम सुनते जाएं। जब आपने किरात की तो वो जो 40 बंदे आए थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।